بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وضو توڑنے اور نہ توڑنے والی چیزیں بیان کریں گے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اور جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آج ہم آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ مسئلہ نمبر 1، پخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر آگے کی راہ سے ہوا نکلے، جیسا کہ کبھی بیماری سے ایسا ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر کسی کے کوئی زخم ہو اور اس میں سے کیڑا نکلا یا کان سے کیڑا نکلا یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی کی نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا یا پھوڑے، پھنسی یا جسم میں اور کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، البتہ اگر خون یا پیپ زخم کے منہ پر ہی رہے، زخم کے منہ سے آگے نہ بڑھے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر کسی کو سوئی چبھی اور خون نکل آیا لیکن خون بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر خون ذرا سا بھی بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 4، کسی کے آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ ڈالا، تو اگر اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں پھیل گیا لیکن آنکھ سے باہر نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر پانی آنکھ سے باہر نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور ٹوٹ جائے تو جب تک خون یا پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے، تب تک وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی کو کوئی زخم تھا اور اس نے زخم کے اوپر کا چھلکا کھینچ کر اتار دیا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن وہ خون یا پیپ اپنی جگہ پر ہی ہے، کسی طرف نکل کر بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی کے زخم میں بہت گہرا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون یا پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہی رہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آئے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 7، اگر زخم میں سے خون خود نہیں نکلا بلکہ خود دبا کے نکالا ہے اور وہ خون بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8، کسی کے زخم سے تھوڑا تھوڑا خون نکلنے لگا لیکن اس نے اس کو صاف کر لیا، پھر تھوڑا سا خون نکلا، اس نے پھر صاف کر لیا، اور اسی طرح کئی دفعہ کیا کہ جب بھی خون نکلنے لگا صاف کر لیا، بہنے نہیں دیا۔ تو دل میں تصور کرے، اگر ایسا لگے کہ اگر صاف نہ کیا جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا ہو کہ صاف نہ کیا جاتا تو بھی خون نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کسی کو تھوک میں خون معلوم ہوا تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 10، اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا، یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں خون کا رنگ بالکل معلوم نہیں ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور کان سے پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی جو کان سے نکلتا ہے ناپاک ہے، اگرچہ کچھ زخم وغیرہ معلوم نہ ہوتا ہو، بس اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کسی کو قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی گرے تو اگر منہ بھر کر قے ہوئی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا، اور منہ بھر کر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منہ میں روکنا مشکل ہو جائے، اور اگر قے میں بالکل بلغم ہی گرے تو وضو نہیں ٹوٹا، چاہے جتنا ہو۔
اور اگر قے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہتا ہوا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ، منہ بھر کر ہو یا نہ ہو۔ اور اگر جمع ہوا ٹکڑے ٹکڑے گرے اور منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 13، اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں گرتی تو منہ بھر کر ہو جاتی، تو اگر ایک ہی متلی برابر باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر ایک ہی متلی برابر نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی جاتی رہی اور دل اچھا ہو گیا، پھر تھوڑی سی قے ہو گئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 14، اگر کسی کی لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا، تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر سجدے میں سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کسی کو بیٹھے بیٹھے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر گیا تو اگر گر کے فوراً ہی آنکھ کھل گئی تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر گرنے کے تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی ہو تو وضو جاتا رہا، اور اگر بیٹھے ہی جھومتا رہا اور گرا نہیں تو بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کوئی بے ہوش ہو گیا یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی ہی دیر رہا ہو۔ اور ایسے ہی اگر کوئی نشہ کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتے اور ڈگمگاتے ہیں تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 17، اگر کسی کی نماز میں اتنی زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے خود بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے پاس والوں نے بھی اس کی آواز سن لی، جیسے کھل کھلا کر ہنسنے میں سب پاس والے سن لیتے ہیں، تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ خود تو آواز سن لی مگر پاس والوں نے نہیں سنی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر ہنسی میں صرف دانت کھل گئے اور آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ نماز ٹوٹے گی۔ مسئلہ نمبر 18، مرد کے ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال کرنے سے اگر آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو جو جوش کے وقت نکلتا ہے مزی کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 19، پیشاب یا مزی کا قطرہ سوراخ سے باہر نکل آیا لیکن ابھی اسی کھال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 20، مرد کے پیشاب کے مقام سے جب عورت کے پیشاب کا مقام مل جائے اور درمیان میں کچھ کپڑا وغیرہ نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے ہی اگر دو عورتیں اپنی اپنی پیشاب گاہ ملا دیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 21، وضو کے بعد ناخن کٹوائے یا زخم کے اوپر کی مردار کھال کھینچ کر اتار دی تو اس سے وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، نہ تو وضو کے دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اتنی جگہ کو پھر سے گیلا کرنے کا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 22، اگر کسی نے وضو کے بعد کسی کا ستر دیکھ لیا یا اپنا ستر کھل گیا یا بالکل برہنہ ہو کر نہایا یا برہنہ وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر سے وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ بغیر کسی لاچاری کے کسی کا ستر دیکھنا یا اپنا ستر دکھانا گناہ کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 23، جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز ناپاک ہوتی ہے، اور جس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ناپاک بھی نہیں۔ مسئلہ نمبر 24، چھوٹا بچہ جو دودھ ڈالتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر منہ بھر کر نہ ہو تو ناپاک نہیں، اور اگر منہ بھر کر ہو تو ناپاک ہے۔ اگر بغیر اس کے دھوئے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 25، اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ ٹوٹا ہے یا نہیں تو وضو باقی سمجھا جائے گا، اسی سے نماز درست ہے، لیکن دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 26، جس کو وضو کرنے میں شک ہو کہ فلانا عضو دھویا ہے یا نہیں تو وہ عضو پھر دھو لینا چاہیے، اور اگر وضو کرنے کے بعد شک ہوا تو کچھ پرواہ نہ کرے، وضو ہو گیا، البتہ اگر یقین ہو کہ فلانا عضو رہ گیا تو اس کو دھو لے۔ دوستو، یہ تھے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے مسائل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی ان مسائل کو جان سکیں
اور اپنے اعمال میں بہتری لا سکیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔